السلام علیکم ناظرین آخرکار سپریم کورٹ کی طرف سے انصاف ہونے کے بعد پی ٹی آئی کو ان کی مخصوص نشستیں واپس مل گئیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ حامد میر نے بڑے خطرناک انکشافات کر دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ اور ان کے سہولت کار بہت غصے میں ہیں اور وہ بہت بڑی اور خطرناک پلاننگ کر رہے ہیں جس سے ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ کون بتاتا تھا آپ کو؟ سیاسی صورتحال کتنی بھی بدلتی نظر آ رہی ہے آپ کو، کیونکہ آج ہم نے دیکھا حکومتی تمام جماعتوں کے لوگ آئے، انہوں نے اس کے حوالے سے بیان دیا، لیکن اوبیسلی 2/3 میجورٹی ان کے پاس نہیں رہے گی تو آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی، لیکن اکثریت ان کے پاس ہے۔ لیکن کیا اس کا ایفیکٹ آپ آنے والے کچھ مقدمات پہ بھی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ٹریبیونل والا ایک معاملہ، کیونکہ آج شبلی فراز صاحب نے کہا کہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی، کیونکہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ فارم 45 پہ نتیجے مرتب کریں، جعلی فارم 47 پہ نہ کریں، یہ انہوں نے آج کہا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سنو بال ایفیکٹ ہو سکتا ہے آگے جا کر؟ شہزاد صاحب، آج فیصلہ آنے کے بعد 2:30 بجے سے لے کے اور شام 6-7 بجے تک مختلف میٹنگز ہوتی رہی ہیں اسلام آباد میں۔ اس دوران میں 2-3 جو منسٹرز ہیں انہوں نے پریس کانفرنسیں بھی کی ہیں۔ تو جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریویو پٹیشن کی تیاری تو کر رہے ہیں، لیکن ریویو پٹیشن کی تیاری کے ساتھ ساتھ یہ کچھ اور اقدامات پہ بھی غور کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ ان اقدامات کی طرف جائیں گے تو یہ الفاظ تو یہی استعمال کریں گے یہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہے کہ ہم کر رہے ہیں جی، لیکن اس کے پاکستان کی معیشت پر بہت برے اثرات مرتب ہوں گے۔ صبح آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی جب تجزیہ آپ سے لیا گیا تھا کہ کیا آج کے اس فیصلے کے بعد سیاسی صورتحال میں یقینی آئے گی یا غیر یقینی مزید بڑھے گی؟ یہ اس لیے ہے کہ میرے خیال سے یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، ایک سنہری موقع ہے۔ پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں، پارلیمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، سب کے لیے ایک گولڈن چانس ہے کہ جو بھی فیصلہ آ گیا ہے، خواہ یہ آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند، اس فیصلے کو تسلیم کریں اور مل جل کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں نا، ہماری کوئی یہاں پہ انڈیا پاکستان کی جنگ تو نہیں نہ ہو رہی، ایک سیاسی اختلاف ہے جی، تو ہم مل جل کے آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ ہم کیوں ابھی پچھلے 3-4 گھنٹے میں جو میٹنگز ہوئی ہیں اسلام آباد میں، مجھے پتا ہے ان میٹنگز میں جن لوگوں نے جو تجاویز پیش کی ہیں اور پھر اس پر جو ڈسکشن ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اس راستے پہ چلیں گے جو کہ لڑائی کا، جو کنفنٹریشن کا راستہ ہے، اس کا پاکستان کو فائدہ نہیں نقصان ہے، اس سے ہم پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ تو میں تو صرف ایک عام پاکستانی شہری کے لحاظ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں، استدعا کر سکتا ہوں، بات چیت کریں اور معاملات کو حل کریں، کہ آپس میں مت لڑیں، کیونکہ اب جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن وہ 2 آدمی، صرف 2 انڈیویجولز کی رائے نہیں ہے، اس کے پیچھے مجھے 2-3 اداروں کی ترجمانی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ میری خود بھی ایک بہت اہم آدمی سے بات ہوئی اور ان کی گفتگو سن کے میں تو لرز گیا کہ وہ کس طرف جانے کا سوچ رہے ہیں۔ تو یہ اس طرف مت جائیں، کیونکہ وقت کبھی ایک ساتھ نہیں رہتا۔ تو یہ آج جو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے اور اس کا پاکستان کو بڑا نقصان ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا نہ ہو کہ 2-2.5 سال کے بعد یہ لوگ کہہ رہے ہوں کہ نہیں وہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ ٹھیک تھا، اب جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ میر صاحب، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جشن منا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوا ہے، دوسری طرف جو حکومتی جماعتیں ہیں انکلوڈنگ پی ایم ایل این، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آئین کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے، سیاسی بنیادوں پہ فیصلہ کیا گیا ہے، پٹیشن سنی اتحاد کونسل کی تھی، فائدہ تحریک انصاف کو پہنچایا گیا ہے۔ کیا یہ جو ان کا گلہ ہے وہ آپ کو درست لگتا ہے کسی بھی طریقے سے؟ یہ جو دلیل ہے اس کا جواب میرا خیال ہے تحریک انصاف کے وکیل جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں انہوں نے تو دیا ہے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے ڈیورنگ دی پروسیڈنگز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بار بار جو ہے یہ بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا، میں نے اپنے جو نامینیشن پیپرز تھے اس میں لکھا تھا کہ میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوں، لیکن الیکشن کمیشن نے مجھے مانا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بات جو ہے نا یہ ایکچولی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے۔ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ اس پوری پروسیڈنگ میں جس طریقے سے فیصل صدیقی صاحب کو اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو سوال کر رہے تھے تو وہ ایکچولی یہی کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ سنی اتحاد کونسل ہیں یا آپ پی ٹی آئی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ ان کا جو طریقہ کار تھا، جس طریقے سے وہ سوال کرتے تھے، تو شروع میں تو سلمان اکرم راجہ آرام سے جواب دیتے تھے، بعد میں پھر وہ ان کو سیریس لیتے نہیں تھے بلکہ ان کا سوال ہی نہیں سنتے تھے۔ تو یہ وہی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آرگومنٹ ہے وہ اب مسلم لیگ نون کا الزام بن گیا، یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔
کہ جو بات قاضی فائز عیسیٰ صاحب بینچ پہ بیٹھ کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے جی وہ ان سے ثابت نہیں ہوئی, اور اب مسلم لیگ نون اب اسی ایک فیلڈ آرگومنٹ کو, ایک جو ہر بار ناکام ہو گیا, اب اس کو ایک اپنا آرگومنٹ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آرٹیکل 187 بڑا کلیئر ہے جی, اور وہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ امپاورڈ ہے کہ کسی بھی معاملے میں جو مکمل انصاف ہے, کمپلیٹ جسٹس وہ فراہم کرنے کے لیے آپ کوئی بھی فیصلہ لکھ سکتے ہیں. اور یہ پورا کا پورا جو فیصلہ جو سامنے آیا ہے, جو 8 ججز کا فیصلہ ہے, یہ 187 کے تحت ہے. اب دیکھیں نا, جب فیصلہ ماضی میں ایک آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جب عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑی اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسمبلی بحال کی, اس وقت مسلم لیگ نون کہتی تھی آئین اور قانون کی فتح ہو گئی ہے. آج مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے جی یہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے. اس فیصلے کی جو بنیاد ہے میر صاحب, جس پر خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی یہ لکھا ہے, کیونکہ انہوں نے اگری کیا ہے جسٹس مندوخیل صاحب کے جو آرڈر ہے اس سے, وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کا 13 جنوری والا فیصلہ جس میں سمبل لے لیا گیا تھا پی ٹی آئی سے, اس کی انٹرپریٹیشن غلط کی ہے, غلط اس کی تشریح کی گئی ہے. تو لہٰذا باقی ججز نے کہا ہے کہ اگر غلط تشریح ہوئی ہے تو اس کو درست کرنا پڑے گا, کمپلیٹ جسٹس ملنا چاہیے. لیکن اس حد تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں گئے. لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ 13 جنوری کو جب یہ فیصلہ ہے, الیکشن کمیشن نے تو کہا کہ اب آپ آزاد حیثیت میں لڑیں گے, لیکن بائی اینڈ لارج اس وقت یہی سمجھا جا رہا تھا کہ اب سمبل لے لیا ہے تو الیکشن کمیشن بھی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں لڑنے دے گا, اور پاکستان تحریک انصاف ایلیجیبل نہیں ہے الیکشن لڑنے کے لیے. یہ بات ان کے سامنے آرگیو بھی کی گئی تھی, اپنی ججمنٹ میں اس کی تشریح نہیں کی تھی, وضاحت نہیں کی تھی انہوں نے. تو کیا یہ انٹرپریٹیشن والی بات آپ کو درست لگتی ہے؟ بالکل بھی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ اب فیصلہ آ گیا ہے سپریم کورٹ کا, تو میں اس پر ایک فیئر کمنٹ کر سکتا ہوں جو میرے خیال سے میری نظر میں درست ہے. آپ 13 جنوری کے فیصلے سے پہلے کے جو حالات ہیں, جو سرکمسٹانسز ہیں, اس کا ذرا انالیسس کریں کہ کیا سرکمسٹانسز تھے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپنے نامینیشن پیپر اگر جمع کروانا چاہتے تھے یا وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے تو ان پر مقدمے بن رہے تھے. ایک ایم این اے صاحب ہیں ثناء اللہ مستی خیل صاحب, مجھے اجازت نہیں ہے کہ جو وہ ان کا بڑا پرائیویٹ مسئلہ ہے, وہ میں ساری بات تو نہیں بتا سکتا, لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے, میں چاہوں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی وقت ثناء اللہ مستی خیل کو صرف اپنے چیمبر میں بلا کے پوچھیں کہ تمہیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے سے روکنے کے لیے تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے, تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. صرف ایک بندے کی مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ میں وہ بتا بھی نہیں سکتا. صحیح. اچھا, اسی طریقے سے کچھ خواتین جو ہیں, اگین میں ان کے نام نہیں لیتا, کچھ ان میں سے الیکشن جیت گئی ہیں, کچھ شاید اب ریزرو سیٹ پہ آ جائیں, ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کو بھی ذرا قاضی صاحب بلائیں نا, کیونکہ قاضی صاحب نے بہت واویلا کیا تھا جب ان کے خلاف تحریک انصاف کے دور میں ریفرنس دائر ہوا تھا, تو اس وقت ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے, قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے تھے. تو اب قاضی صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ یہ وہ اسی کا جو انتقام ہے وہ انہوں نے لیا ہے, اور پی ٹی آئی سے اس کا بلے کا انتخابی نشان لے لیا. اب جب 13 جنوری کا فیصلہ ابھی نہیں آیا تھا, تو اس سے بہت پہلے بہت سے لوگ جو ہیں جو بعد میں سینیٹر بنوا دیے گئے, فیصل واڈا صاحب نے آپ کے شو پہ کہا تھا, انہوں نے کہا, اور بھی بہت نہیں ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ بیلٹ پیپر پر بلہ نہیں ہوگا. تو قاضی صاحب جو ہیں وہ پوچھے نا فیصل واڈا صاحب کو بلا کے کہ واڈا صاحب آپ کو کیسے پتا تھا کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہیں ہوگا, میں نے تو فیصلہ دیا 13 جنوری کو, تو یہ جو آپ نے اناؤنسمنٹ کی مختلف ٹی وی شوز پہ, یہ آپ کو کس نے بتایا تھا؟ میں نے تو نہیں بتایا تھا. ناظرین، حامد میر جو کہ ایک اتھینٹک اور جانے مانے صحافی ہیں اور وہ ہر بات سوچ سمجھ کر کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے پی ڈی آئی کے حق میں فیصلہ ہونے کے بعد نون لیگ اور ان کے سہولت کار کافی غصے میں ہیں اور وہ بہت بڑی اور خطرناک پلاننگ کر رہے ہیں جس سے ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. اور نون لیگ اور ان کے سہولت کار شدید غصے میں اس وجہ سے ہیں کہ ججز نے آخرکار ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ کیسے دے دیا اور ججز انصاف اور قانون و آئین کے لیے ڈٹ کر کیوں کھڑے ہیں. ناظرین، اب ظاہر سی بات ہے نون لیگ چپ کر بیٹھنے سے تو رہی ہے اور نون لیگ ہر طرح کی سازش کرے گی، کیونکہ نون لیگ نے اتنی محنت سے تو اور اتنی دھاندلی اور اتنے غیر قانونی کام کر کے یہ اقتدار حاصل کیا تھا، آخر وہ ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتے ہیں. لہٰذا نون لیگ ہر طرح کی کوشش کرے گی کہ پی ٹی آئی کو ان کی مخصوص نشستیں نہ ملیں یا پی ٹی آئی کو بھاری نقصان ہوگا. اب پی ٹی آئی کے 40 آزاد امیدوار جو کہ ڈکلیئر کیے گئے ہیں، اب ان کو توڑا جائے گا اور ان کو پریشرائز اور بلیک میل کیا جائے گا تاکہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں. حامد میر کے مطابق نون لیگ اور ان کے سہولت کار ایسی پلاننگ کر رہے ہیں جس سے پی ٹی آئی اور
عوام میں خوف و ہراس پھیلایا جائے گا اور عوام کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنا کر ان کی زبانیں بند کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریے گا۔